موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت. سانیہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کیا گیا اور خالصتاً انسانی بنیادوں پر معافی کا اعلان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. پاکستان کے اندر جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا ایک میکانزم ہے وہ 1967 سے انووگ ہے اور 1972 سے لے کے 2022 تک تقریباً 1875 ایسے لوگ سویلینز ہیں جن کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا اور 2018 سے 2022 تک جو ہے 180 کے قریب لوگ تھے سویلین سے جن کو پی ٹی آئی کے دور کے اندر کیا گیا. اب اس کا جو پروسیس ہوا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ 73 جو سیکشن ہے اس کے نیچے ان کو کسٹڈی کے اندر لیا گیا اور اس کسٹڈی لینے کے بعد جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو تھا اسے 9 مئی کے کانٹیسٹ کے اندر جو ہے سیکشن 87 کے نیچے جو ہے اسے کانسٹیٹیوٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس نے جو سزائیں سنائی ہیں اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ سیکشن 120 کے نیچے ہے. لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سیکشن 143 ہے جو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کو چیف آف آرمی اسٹاف کو امپاور کرتا ہے کہ وہ سزائیں جو ہے ان کو ریمٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی کنٹینیوٹی ہے کہ اپریل 2024 کے اندر بھی اسی طرح جو لوگ 9 مئی کے اندر تھے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی سینٹنسز کے متعلق آرڈر کیا تو 20 لوگ ایسے تھے کہ جن کو ریمٹ کر دیا گیا تھا اور ان کی اپلیکیشنز کو چیف آف آرمی اسٹاف نے ایکسیپٹ کیا اور اب بھی جو 60 لوگ ایسے ہیں جن کو ٹرائی کیا گیا بعد کے اندر ان کی سینٹنسز کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے کے اوپر 13 دسمبر 2024 کو ان کی سینٹنسز جو ہیں جب وہ اناؤنس کا آرڈر کیا گیا تو اس کے بعد جب پچھلے ویک کے اندر آئی ہیں تو ان میں سے 19 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سینٹنسز کو پاکستان کے آرمی چیف نے سیکشن 143 کی جو پار ہے آرمی ایکٹ کی اس کو ایکسرسائز کر کے ان کو ریمٹ کیا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزائیں 2 سال تک تھی اور تقریباً 1.5 سال جو ہے انہوں نے پورا کر لی ہے اور اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا. بنیادی طور پہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو لوگ ایسے تھے جو 9 مئی کے اندر انوالو تھے بنیادی طور پہ آرمی نے اس کے اندر ایک سمبولکلی یہ کام کیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ملٹری لاز کی وائلیشنز کریں گے تو آپ کو جو لا اپلیکیبل ہے جس کو پاکستان کی پارلیمنٹ یا پاکستان کی سپریم کورٹ انڈورس کرتی آئی ہے اس کے نیچے ان کو ٹرائی کیا جائے گا. حالانکہ بہت زیادہ لوگ تھے سینکڑوں لوگ ایسے تھے جو 62 جگہوں کے اوپر پاکستان کی ملٹریز کے اوپر یا پبلک پلیسز جو ایسی تھی جو نوٹیفائڈ تھیں جن کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو پاکستان کا آرمی ایکٹ 2D1 یا 2D12 یا سیکشن 59(4) جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریسٹرینٹ بھی تھا ملٹری اتھارٹیز کی طرف کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو انوالو کیا جائے بلکہ آئندہ کے لیے ایک ڈیٹرنس بھی کریٹ کیا جائے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ملٹری لاز کی وائلیشن کرے گا یہ اس موب کی صورت کے اندر ان چیزوں کے اندر آئے گا تو اسے ایک ڈیٹرنس اس کے اندر ہو کہ پاکستان کا آرمی ایکٹ جو ہے وہ اپلائی کرے گا اور جب آرمی ایکٹ اپلائی کرے گا تو اس کے اندر ملٹری کورٹس جو ہیں ان کے نیچے جو ہے ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو کانٹروورسی ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے جو ایک کانسٹیٹیوشنل یا لیگل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر پولیٹیکل ایلیمنٹ ایسا ہے کہ اس ملک کے اندر 52 سال سے جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوتے آئے ہیں اور اس کے اندر ہر گورنمنٹ نے چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ ہو جنرل ضیاء الحق کو محترمہ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور ہو میاں نواز شریف صاحب کا ٹینیور ہو جنرل مشرف کا ہو پھر دوبارہ یوسف رضا گیلانی یا شوکت عزیز یا پھر میاں نواز شریف صاحب یا عمران خان جو ہے ان سارے کے دور کے اندر جو ہے وہ ملٹری کے اندر سویلینز کے ٹرائی ہوتے رہے ہیں. اگر وہ پاکستان کا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 یا اس کے بعد ملٹری ایکٹس کی وائلیشنز کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سینٹنسز کو بھی سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن رکھا ہوا ہے اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی سپریم کورٹ اپنی جو ساری پریویس ججمنٹس ہیں ان کو کنسیڈر کرے گی کہ اگر 1975 سے اس ملک کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز جو ان لاز کی وائلیشن کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے ریٹائرڈ آرمی آفیشرز ہیں چاہے آپ کے سرونگ امپلائیز ہیں جو سویلینز ہیں ملٹری کے اندر یا انٹیلیجنس کے اندر یا آپ کے فورن اینیمیز کے لوگ لائک البھوشن یہاں پہ آتے ہیں یا آرڈنری پاکستان کے سٹیزن جو ہے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑتے ہیں تو اگر اسپیشل لا پاکستان کی پارلیمنٹ نے 1973 کے اندر اس کو آرٹیکل 8 کے نیچے یا شیڈول 1 کے نیچے اسے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ بار بار یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے 1975 سے کہ ان جو ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے ٹرائل ہے یہ ڈیو پروسیس آف لا کی بھی وائلیشن نہیں ہے نہ کسی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے نہ اس کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن ہے اور نہ ہی کوئی اس کے اندر اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. ایک اسپیشل لا ہے جو دنیا کے ہر ملک کے اندر جہاں ملٹری کام کرتی ہے وہاں پہ ملٹری لاز ہے. کسی جگہ انہوں نے اسپیشل ٹریبیونلز بنائے ہوئے ہیں کسی جگہ انہوں نے ملٹری کورٹس بنائے ہوئے ہیں اور
दुनिया में 35 ममालिक ऐसे हैं जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो सिविलियंस को ट्राई करते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, टर्की है, मिस्र है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। उसके बाद आपके जो है दूसरे ममालिक है जिसके अंदर आपका नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो ये सारे ममालिक के अंदर एक चल रहा था। चूंकि 9 मई का एक ऐसा इंसिडेंट था, उसको पॉलिटिकली मैन्यूवर करके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाया गया। और सुप्रीम कोर्ट में समझता हूँ ये मुनासिब नहीं था कि एक 50 साल पहले तक वो एक लॉ जो है उसको इंडोर्स कर चुकी है 5 मेंबर्स बेंच, और 1967 से जो है वो लॉ जो है वो पाकिस्तान का इनफील्ड है, और कभी भी उसकी अल्ट्रा वायरिस के ऊपर जो है बात नहीं कही, बल्कि उसे इंट्रा वायरिस के तौर पे लिया गया है। चाहे वो 5 मेंबर्स बेंच हो, चाहे उसके बाद जो है शाहिदा अब्बासी वाला केस आए, उसके बाद मुश्ताक अहमद वाला, फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का, जिसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस बैठे थे और उन्होंने 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको वैलिड किया था। उसके बाद सैयद ज़बान का केस है। तो मैं ये समझता हूं कि एक ऐसी कंटिन्यूटी है जो पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के अंदर हमेशा से एक्सेप्टेड आती रही है, और इन लोगों के पास जो है इन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल का सारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसके अंदर अपनी मर्जी का लॉयर है, एविडेंस ला सकते हैं, अपने जो क्लोज रिलेटिव है उनको बुला सकते हैं, उसके बाद ये है राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है, उसके बाद अगर सजा होती है तो सेक्शन 133B के नीचे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अपील कर सकते हैं। उस अपील के बाद जो है पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन आर्टिकल 199 उसको इन्वोक किया जा सकता है जो जुडिशियल ओवरसाइट है। फिर आर्टिकल 185 के नीचे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप आ सकते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 188 के नीचे रिव्यू फाइल कर सकते हैं। तो ये 5 फोरम्स जो हैं 1975 से लेके 2023 तक, जब तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई थी, ये फॉलो होते रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट जो है इन सेंटेंसेस को कंफर्म करती रही है, और इनके जो मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल की स्टैंडिंग है वो दुनिया के अंदर 7वें नंबर पे है। और आपने देखा होगा कि जब कुलभूषण को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया गया तो उस वक्त भी जो मामला था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब इंडिया लेके गया तो हमारे उस ट्रायल की सेंटिटी को या उसके अंदर जो लीगल प्रोसेस के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ना सेटिसाइड किया, ना नल एंड वॉइड किया, ना उसके ऊपर कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन दी, बल्कि सिर्फ ये कहा कि आप उनको जो है एक्सटर्नल जो है उस शख्स को जो है वो राइट ऑफ अपील दे। मैं ये समझता हूं कि जब इंटरनली राइट ऑफ अपील भी मौजूद है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार इन चीजों को एंडोर्स भी करती रही हैं, और उस बुनियाद के ऊपर एक कंट्रोवर्सी करके ये कहना कि जी अब जाके 2024 के अंदर जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये समझता हूं ना इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ है, ना लीगल स्ट्रेंथ है। और पर्टिकुलरली ये कहना कि जी ये लोग जो थे वहां पे गए थे, इन्हें ट्रायल भी अगर 1 या 2 इंसिडेंट पूरे मुल्क के अंदर आते तो बात समझ में आ जाती थी कि शायद इंडिविजुअल एक्ट है। लेकिन अगर आप पूरे मुल्क के अंदर चाहे मर्दान का इंसिडेंट आए, पिशावर आए, लाहौर आए, रावलपिंडी आए, मियांवाली के अंदर आए, फैसलाबाद के अंदर आए, और आप एक कोऑर्डिनेटेड मोड के अंदर जो है इन प्लेसेस के अंदर जाएं, तो डेफिनेटली जो है दुनिया का कोई मुल्क। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ रहेगा।